السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال اس دنیا کو کیسا چاہتا ہے، اس سلسلے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دجال آخر ہے کیا۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بات کی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گی۔ ان شارٹ یہ سمجھ لیجئے کہ دجال شیطان کے تیروں میں وہ تیر ہے جو سب سے زیادہ کامیاب مانا جاتا ہے، یعنی شیطان اس تیر کو اپنے ترکش کا سب سے زبردست تیر مانتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ انسان اپنے سب سے کامیاب طریقے کو سب سے آخر میں استعمال کرتا ہے، اس لیے شیطان اپنے اس آخری تیر کو سب سے آخر میں استعمال کرنے کے لیے نکالنے والا ہے۔ وقت کب ہے اس کا یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، بس سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن جو نشانیاں اور علامات ہیں وہ چونکہ بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے انفارم کرنے جا رہے ہیں۔ سوال پھر لوٹتا ہے کہ دجال آخر یہ دنیا کس طرح کی چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں تقریباً 5 یا 6 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دجال اس طرح کی دنیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کر وہ اپنا ابلیسی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو آقا ہے شیطان، اس کا نظام دنیا کے اندر چلنے لگے۔ اور یہ تو آپ پہلے سن ہی چکے ہوں گے کہ دجال ایک جزیرے کے اندر قید ہے، وہاں پر اس کو قید کر دیا گیا ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو وہ وہاں سے نکلے گا۔ اچھا، نمبر 2، دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈرپوک ہے، ڈرتا ہے، اس لیے وہ اپنے نکلنے سے پہلے تمام ان طاقتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے جو اس کے راستے میں پریشانی کھڑی کر سکیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکیں، جو اس کے راستے کا روڑا ہوں۔ آپ نے شاید یہ روایت سنی ہو کہ دجال کا ظہور جس وقت ہوگا اس وقت بنیادی طور پر کوئی ایک ایونٹ ایسا ہوا ہوگا، کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں وہ ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، اور غصہ ہو کر پھر وہ ظاہر ہوگا، اور اس کا ظہور جو ہوگا وہ ایران سے ہوگا اور اصفہان سے ہوگا، اور اس کے ساتھ وہاں پر 70,000 یہودی ہوں گے جن کے اوپر شیروانیوں جیسا ایک لباس ہوگا، یعنی ایک خاص قسم کا جبہ وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی ویلتھ کو اور دولت کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جس میں پوری دنیا کی ویلتھ اور پوری دنیا کی جو دولت ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور یہ تو آپ لگاتار سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کہ دنیا کی ویلتھ یعنی دولت کا 80% حصہ، 80% جو حصہ ہے وہ کل 5% لوگوں کے پاس ہے، اور 20% میں پوری دنیا آتی ہے، یعنی تقریباً پوری دنیا کی دولت کا بڑا حصہ ان لوگوں کے پاس ہے جو آگے چل کر دجال پر ایمان لانے والے ہیں یا دجال کے موجودہ دور میں بھی پیروکار ہیں، تو وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ یعنی جو حکومتیں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک ٹریڈ کا سسٹم بنایا گیا ہے جس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے آرگنائز کرتا ہے۔ پھر پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر باقاعدہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ورلڈ بینک ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تمام چیزوں کو، اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہوتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو قرضہ دیتا ہے، یہ سب وہ ادارے ہیں جو دجالی ادارے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی دکھانے کی چیزیں ہیں، ان سب کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اس ویڈیو میں ذکر تو مناسب نہیں، البتہ 2-3 لوگ ایسے ہیں یا 2-3 فیملیز ایسی ہیں جن کو آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے ان کا نام، وہ دنیا کی اس ویلتھ کو اور اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ راک فیلرز، روس چائلڈز، یہ بڑے بڑے نام ہیں جو دنیا کے ویلتھ کے نظام کو گویا کہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو دجال اس طرح کی دنیا چاہتا ہے جہاں پر پیسے پر اس کا کنٹرول ہو جائے۔ نمبر 3، پوری دنیا کے اندر غذا کا مطلب یعنی جو فوڈنگ سسٹم ہے دجال اس پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کو یاد ہوگا جو کسانوں کا آندولن ہوا تھا
وہ دراصل یہی تھا کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے ملک بھارت کے اندر بھی باقاعدہ یہ نظام بنایا جا رہا تھا کہ کسانوں سے ان کے پورے غلے کو خرید کر ان کو کنٹرول کر لیا جائے، جو کہ فی الحال ناکام ہو گیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے پانی کے نظام پر اس کا قبضہ ہوگا۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو دجال کے پاس پانی اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، یعنی پانی پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا اور روٹی کا پہاڑ یعنی روٹی کا جو سسٹم ہے اور نظام ہے اس پر اس کو پورا کا پورا کنٹرول ہوگا۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، میری ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی اس کے خلاف ایک اچھا خاصا یعنی اختلاف ہے اور اس کے خلاف اچھی خاصی مزاحمت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دیسی بیجوں سے باقاعدہ کھیتی کریں گے، اور ایک کوئی لیڈی ہے محترمہ وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 4، وہ پوری دنیا کے جو فوجی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس نے کنٹرول کر لیا ہے۔ نیٹو کے ذریعے سے پوری دنیا کو گویا کہ کنٹرول کر لیا گیا، یا کہیے دنیا کے بڑے حصے کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، پوری دنیا پر پابندی ہے، تم یہ چیز بنا نہیں سکتے، تم یہ چیز کر نہیں سکتے، تمہیں اس چیز کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم فلانا ہتھیار بنا نہیں سکتے، بنا سکتے ہو تو چلا نہیں سکتے، ہم تم کو F-18 بھی دے دیں گے، فلانے بھی ہتھیار بھی دے دیں گے، لیکن ان کو چلانے کے لیے پرمیشن ہم سے لینی پڑے گی، ہماری مرضی کے بغیر تم اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ دنیا کو گویا کہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اس سلسلے کی جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی طور پر یعنی آئیڈیولوجی کے اعتبار سے بھی وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح سے کہ پوری دنیا کا یہ عقیدہ وہ بنوا چکا ہے تقریباً کہ پوری دنیا ایک زبان میں یہ کہتی ہے کہ اس وقت کیپٹلسٹک سسٹم اور جمہوری نظام جو دنیا کے اندر چل رہا ہے، ڈیموکریسی، بس وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ حالانکہ بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آسٹریلیا کے اندر باقاعدہ اس سلسلے میں ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ پارٹی باقاعدہ ڈی سیکولرائزیشن کی پارٹی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سیکولر سسٹم جو ہے وہ بالکل بیکار نظام ہے، اس کو بدل دینا چاہیے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر غالباً دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے 21 لائن فار 21st سینچری، نوال حریری کی کتاب ہے، اس نے باقاعدہ اس میں اعتراف کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے دنیا کا یہ اب بدلنے والا ہے، اور سیکولرزم جو ہے یا ڈیموکریسی جو ہے وہ اس سسٹم اور اس نظام کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے مینشن یہاں پر کر دیا ہے۔ اور 6ٹھی چیز جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ غیر جمہوری حکومت قائم نہ ہو، ڈیموکریسی ہی قائم ہونی چاہیے، خاص کر اسلامی نظام تو قائم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دجال کی وہ 6 چیزیں ہیں جو دجال ہر وقت دل و جان سے چاہتا ہے، اور اس کی یہ تمنا ہے کہ جب تک یہ 6 چیزیں اس کے ہاتھ میں نہ آ جائیں، اس کے اختیار میں نہ آ جائیں، اس وقت تک وہ باقاعدہ ظاہر نہ ہو، کیونکہ اس کو ڈر ہے اور خوف ہے اور خدشہ ہے کہ اگر یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہ ہوئیں تو کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے یہ سسٹم اور یہ نظام اور یہ تمام چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ کیونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کہ ابلیس یا شیطان یا اس کے لشکر یا دجال یا اس کے حواریین یا اس کے ماننے والے یا اس کو اپنا خدا کہنے والے، اس کے بلیور جتنے بھی ہیں، ان کا اسباب پر، مادیت پر، میٹرلسٹک سسٹم جو ہے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ اس کے خلاف جا نہیں سکتے، اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو ایمان والے کی جو جمع مردی ہے اور طاقت اور قوت اس پہ بھروسہ ہے، اور ابلیس اور اس کا جو لشکر ہے اس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، یہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دجال کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو توڑنے کے لیے جس طاقت کو آسمان سے اتاریں گے، اور اس سے پہلے دنیا میں دوسری طاقت جو ایک ظاہر ہوگی حضرت مہدی کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، طاقتور ترین شخصیت جو آسمان سے نازل ہوگی، وہ طاقتور ترین شخصیت خالص روحانی شخصیت ہوگی۔ اللہ اس روحانیت سے اس مادی طاقت کو توڑ کر دکھائے گا،
پتہ نہیں ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت دجالی فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ مخلص بندوں میں شامل فرما کر کلمہ توحید اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریے، آگے بھیجیے، اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔